سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلمان دورانی ہوں، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج عالمی امور کے ماہر احمد حسن العربی موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شروع کرتے ہیں، یہ جو چائنیز امبیسڈر اور ہمارے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے بیچ میں کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، جس میں منسٹر بھی ہیں، جی فارن منسٹر ہیں، تو یہ معاملہ شروع ہوتا ہے جب امبیسڈر صاحب کچھ تحفظات کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ معاملہ فارن آفس ری ایکشن کرتا ہے اور سارا کچھ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں ہم غلط ہیں اور یہ کنٹروورسی جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تھوڑا سا ذرا دیکھیے اس میں پاکستان، اس کو میں کل سے فالو کر رہا ہوں اس سٹوری کو، اور پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہی ہے جو سوشل میڈیا کا حال ہے، بالکل آؤٹ آف پروپورشن ایک چیز کو رکھ کے اس کو انہوں نے پھیلایا ہے، اور پروپیگنڈا زیادہ ہے، حقیقت کم ہے۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا اس صدی کے اسٹریٹجک الائنس ہیں۔ جی، پاکستان اور چائنا کا جو ریلیشن ہے، جو الائنس ہے، وہ نیچرل الائنس ہے۔ اس وقت دنیا کی جو سچویشن ہے، جو ایسٹرن بلاک بن رہا ہے، دوسری طرف ایک ویسٹرن بلاک ہے، پوری دنیا کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں، امریکہ کا ڈکلائن ہے، رشیا، دنیا ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، مسلم دنیا کے اندر ایک گریٹر اسرائیل کا ایک وہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ یوکرین رشیا کی وار ہو رہی ہے، یورپ خطرے میں ہے، امریکہ کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کا ڈکلائن ہے۔ یہ ساری جو سچویشن ہے اور آنے والے کئی سالوں تک جو رہنی ہے، اس سچویشن کی وجہ سے، ان انٹرنیشنل فیکٹرز کی وجہ سے، ان فیکٹرز کی وجہ سے جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، پاکستان اور چائنا کا ایک الائنس ہے۔ اب وہ الائنس آپ اس کے میگنیچیوڈ کا آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ہے، ٹھیک؟ اور اسی وجہ سے پاکستان اور چائنا کو اسٹریٹجک پارٹنرز بھی کہا جاتا ہے۔ اور پاکستان اور چائنا کا جو ریلیشن شپ ہے، اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کو اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ سینٹرل اور انٹیگرل چیز ہوتی ہے، جس کے اراؤنڈ سارے آپ کی ڈپلومیسی ریوالو کرتی ہے۔ پاکستان کے انٹرسٹ بھی چائنا کے ساتھ الائن کر رہے ہیں، چائنا کے انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ الائن کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹ، جتنا پاکستان کا چائنا کے ساتھ انٹرسٹ الائن کر رہا ہے، یا پاکستان کو جتنی چائنا کی ضرورت ہے عام الفاظ میں، اس سے کئی گنا زیادہ چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اور ایک چھوٹی سی بات کے اوپر پاکستان کے چائنا کے ریلیشنز خراب نہیں ہو سکتے، جس طرح کل سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، چائنیز ایمبیسڈر نے ریزرویشن شو کی، انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے اندر چائنیز نیشنلز کے اوپر فتنہ الخوارج یعنی ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اور بی ایل اے کے دہشت گرد جو حملے کرتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اب یہاں پہ اس کا ایک سمپل سا حل، سمپل سا سلوشن یہ ہے کہ پاکستان کے فارن آفس کو چائنیز کو بٹھانا چاہیے اور ان سے سمپل سی ایک بات کرنی چاہیے کہ پاکستان، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس سے آپ پریشان ہیں، پاکستان جو کر سکتا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان وہ کر رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کو ختم کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہماری اب کی لیڈرشپ متحرک ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ بہت بڑے بڑے آپریشنز بھی ہوئے ہیں، لیکن جن گراؤنڈز کے اوپر، جن آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز کے اوپر جا کے اس کو سرے سے ختم کرنے کا کام یہ کرنٹ لیڈرشپ کر رہی ہے، اس سے آپ کو سیریسنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا کہ ٹی ٹی پی کو خوارج کہا گیا۔ جو ریلیجس نیریٹو ہی یہ لے کے آتے تھے نا ایک طرح سے، کہ جو جس کی بیس کے اوپر پورے پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے، اسی ریلیجس نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کیا گیا، سچ لوگوں کے سامنے لا کے ان کو خوارج ڈکلیئر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور گراؤنڈ کے اوپر بھی کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ جس دن پاکستانی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ شہادتیں نہیں دے رہی ہوتی۔ بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ دہشت گردی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک ٹی ٹی پی یعنی فتنہ الخوارج اور بی ایل اے کی جو بیسز ہیں افغانستان کے اندر، ان کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اور افغان حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹ سپورٹ کر رہی ہے اس سارے فیاسکو کو، اس ٹیررزم کو جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اب چائنا کے افغان حکومت کے ساتھ بہت قریبی تعلقات، وہ ان کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ، ڈپلومیٹک رسپیکٹ دیتے ہیں، ریڈ کارپٹ دیتے ہیں۔ چائنا کا اچھا خاصا لیوریج ہے افغانستان کے اوپر۔ سو اگر پاکستان
سینسبلی ہمارا فارن آفس اس معاملے کو ڈیل کرے, چائنیز کے ساتھ بات کرے, ان کو ریئلائز کرائے کہ پاکستان اور چائنا کو مل کے ایک اسٹریٹجی ڈیوائس کرنی ہے, افغانستان کے اندر جو حکومت ہے اس سے بات کرنی ہے, اور اس کے اندر جو سپورٹ پائی جاتی ہے ٹی ٹی پی کی, فتنہ الخوارج کی اور بی ایل اے کی, اس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. پاکستان اور چائنا مل کے ضرور اس معاملے کو کرٹیل کر سکتے ہیں, صرف ایک پالیسی ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے سب میں سابق ہمارے رہے ہیں, ہر حکومت میں ان کا ایک کردار رہا ہے. مشاہد حسین صاحب, ان کو بھی رگڑ دیا. ٹویٹر پہ میں نے دیکھا آپ کی ایک پوسٹ تھی, تو ان کا اس میں کیا کردار آپ کو نظر آیا؟ اس میں یہ جو سارا یہ جو کنٹروورسی بنی ہے, یہ اس ایونٹ پہ بنی جس کو انہوں نے آرگنائز کیا. وہ تو ایونٹس کرواتے رہتے ہیں, لیکن جو بیک گراؤنڈ ہے ان کا, وہ پچھلے 2 سال سے کافی کنٹروورشل ہو چکا ہے. پچھلے 2 سال اور جو پچھلی انہوں نے ایک اپنی عمر دے دی ہے انٹرنیشنل ریلیشنس کو, اور جو ظاہر ہر دور میں ان کا ایک کی رول رہا ہے ہر حکومت میں. کبھی بھی انسان فلپ کر سکتا ہے, قبر میں جانے تک, آخری سانس تک کبھی بھی شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے. ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں نا, آخری سانس تک بھی شیطان آپ کی ساری زندگی کے کیے ہوئے جو ثواب ہوتے ہیں, جو اچھائیاں ہوتی ہیں, ان کو ختم کر سکتا ہے. اب اس عمر کے اس حصے میں آ کے میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں, بڑے عزت دار, بڑے مدبر, پاکستان کے لیے ساری زندگی انہوں نے سرو کیا, لیکن زندگی کے آخری جو حصہ ہے اس میں جا کے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دیں گے, خود بھی رسوا ہوں گے, اپنی قوم کو بھی کریں گے. مشاہد صاحب کی کس بات سے مشاہد صاحب پچھلے 2 سال سے ان کی آپ سٹیٹمنٹس اگر اٹھا کے دیکھیں جو وہ دیتے ہیں, ابھی اس طرح کی ارریسپانسبل یعنی مضحکہ خیز قسم کی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اسپیشلی coming from someone who has a knowledge of diplomacy and foreign policy. پاکستان کا مذاق بنایا, وہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے عمران خان کو رہا کر دیں ورنہ وہ خود کروا لے گا. یہ مطلب کس طرح کی پریشر تو بڑھ گیا ہے نا, کس وجہ سے عالمی پریشر اس وقت پاکستان پہ, گورنمنٹ پہ, اسٹیبلشمنٹ میں, ہم فیل کر سکتے ہیں وہ ہیٹ. آپ ہی فیل کر رہے ہیں وہ ہیٹ. یہی تو بات ہے کہ وہ جو یہ جو اس کو, اب مجھے اگر میں آپ سے بات کروں گا کہ کس میکنزم کیا ہے کہ جس کے تھرو پریشر بڑھا ہے, تو آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. آپ مجھے میکنزم سمجھائیں کہ کیسے پریشر بڑھ رہا ہے, کہاں سے پریشر بڑھ رہا ہے. کیا وہ جو ایک فیک فراڈ سا خط لکھا تھا کانگریس مین نے 60 کے قریب, اس کی وجہ سے پریشر؟ وہ فیک تھا, فیک نہیں تھا, مطلب فراڈولنٹ سا ایک خط تھا, اس میں جھوٹ اتنے زیادہ بولے ہیں, اس وجہ سے میں فیک کہہ رہا ہوں. مطلب اور اس کی جو حقیقت کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہے, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس کو فیک کہہ رہا ہوں. جو اسٹیٹمنٹس پیسے دے کے دلوا لیتے ہیں 1000-1200 پاؤنڈ دے کے ایک کانگریس مین سے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ آپ مجھے خود بتائیں, ہماری اصل میں قوم کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے فارن ریلیشن, اس طرح سے ڈپلومیسی کام نہیں کرتی. ریاستوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں. ایک روگ پولیٹیکل پارٹی کا کیا تعلق ہے؟ ایک وہ پولیٹیکل پارٹی جو آرسن میں انوالوڈ ہے, جو وینڈلزم میں انوالو ہے, جس کی امریکہ اور برطانیہ کے قانون کے مطابق جو جرائم ان لوگوں نے کیے ہیں اس کی سزائے موت تک ہے. برطانیہ نے پچھلے دنوں دی ہے, امریکہ کیپٹل ہل پہ دے چکے. ایسی روگ پولیٹیکل پارٹی کے کہنے پہ, جس کا جو لیڈر ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے کہنے پہ وہ ریاست پاکستان جو کہ ایک دنیا کا اہم ترین ملک ہے, the only nuclear Muslim power in the world, اس کے ساتھ وہ پنگا لے گی کہ جی ہمارے اس کو وہ رہا کریں اور چھوڑ دیں اور یہ سارا کچھ کریں. یہ ان کے خواب ہو سکتے ہیں. ان کے اندر بیٹھی جو انٹرنیشنل لابسٹ ہیں, جن کے اندر بیٹھے جو آپ پرو زائونسٹ ایلیمنٹ ہے, اس کے اندر بیٹھے جو گولڈ سمتھس ہیں, جو راس چائلڈز ہیں, جو راکر فیلرز ہیں, ان کی خواہش ہو سکتی ہے. لیکن ریاستی طور کے اوپر وہ ریاست کی پاکستان کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتی. اور اگر ڈالے گی بھی تو ہم سسٹین کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور ہم کریں گے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ دیر از آپشن, ایک چھوٹا سا آپشن ہم یہ رکھ بھی سکتے ہیں کہ جی پریشر ہو سکتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر. انٹرنیشنل کمیونٹی دا ویری لارجر ٹرم, جنرل ٹرم ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر نہیں ہے, زائونسٹ لابی کا پریشر ہے. اچھا, زیک گولڈ سمتھ کا پریشر ہے, جمائما گولڈ سمتھ کا پریشر ہے, نیتھن راس چائلڈ کی فیملی کا پریشر ہے. یہ بتائیے گا بریڈ شرمن کا پریشر کہ یہ جو امید جوڑی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے کی کہ وہ آئیں گے تو معاملات جو ہیں وہ دوبارہ صحیح طرف چل پڑیں گے, عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, پاکستان تحریک انصاف سے جو جڑے نظریات کے لوگ ہیں وہ امید باندھ رہے ہیں.
تو اس میں آپ کو کتنی حقیقت نظر آتی ہے اگر آ گئے تو؟ ویسے تو ٹرمپ صاحب کا اگر ہم انالیسس کریں اس پورے معاملے پہ تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، ان کا جو اصل گراف ہے نا وہ اتنا اوپر نہیں ہے۔ دیکھیں، امریکن الیکشنز کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ان کی انٹرنل ڈائنامکس کو سمجھنا پڑے گا۔ امریکہ میں اس وقت 2 پارٹیز کے درمیان میں بنیادی طور پہ الیکشن ہے، ایک کا نام ریپبلکن ہے، ایک کا نام ڈیموکریٹ ہے۔ ریپبلکن کا کینڈیڈیٹ ٹرمپ ہے اور ڈیموکریٹ کا کینڈیڈیٹ کمیلا ہیرس۔ انٹرنلی ان کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ امیگریشن پالیسیز کے اوپر ہے۔ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا کمیلا ہیرس ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، وہ امیگرینٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے حق میں پالیسیز بنا۔ جو ریپبلکنز ہیں جن کو لیڈ ٹرمپ کر رہا ہے، وہ امیگریشن لاز کے خلاف ہیں۔ صحیح، وہ اسٹرکٹ لاز بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں امریکہ از فار دا امیریکنز، ٹھیک ہے۔ اس کا جو نعرہ ہے میک امریکہ گریٹ اگین، ماگا، وہ یہی ہے کہ ہم امریکہ کو امیریکنز کے لیے رکھیں گے، جو امریکہ کے وسائل ہیں وہ امیریکنز کے اوپر استعمال ہوں گے، اور اسی طریقے سے ہم امریکہ کو بہتر کریں گے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ باہر سے اتنا زیادہ امیگرینٹس لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے لا کے امیگرینٹس اس اسٹیٹ میں آباد کیا ہے کہ جہاں پہ ریپبلکنز کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ووٹنگ کا وہ ایک بیلنس ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے 3 دن پہلے ایک ریلی میں اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جن امیگرینٹس کو ڈیموکریٹس نے یا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے لا کے آباد کی، اس میں سے 13,000 امیگرینٹس وہ ہیں کہ جن پہ ہوموسائڈ کے کیسز یعنی قتل کے مقدمات، اور پورے جو بارڈرنگ سٹیٹس ہیں امریکہ کی، وہاں سے جو کارٹلز ہیں اور ڈرگ مافیاز اور ڈرگ لارڈز ہیں ان کو لا کے آباد کیے۔ یہ نیریٹو ڈونلڈ ٹرمپ بلڈ کر۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن سٹیٹس کے اندر ڈیموکریٹس پاورفل ہیں وہاں پہ امیگرینٹ سب سے زیادہ ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، آئی ایم کوٹنگ ہز اسٹیٹمنٹ، اس نے کہا کہ اگر میں جیتا تو میں ان سٹیٹس کے اندر مارشل لا امپوز کروں گا، ملٹری کو بلاؤں گا اور یہ امیگرینٹس کو یہاں سے نکالوں گا۔ امیگرینٹس اسلحے سے لیس ہیں، آرمڈ ہیں، یہ پہلی والوں کی طرح امیگرینٹس نہیں ہیں، یہ ایئرپورٹ سے نہیں آئے، یہ بارڈر کراس کر کے آئے۔ اور ریپبلکنز یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن نے کھلی اجازت دی تھی کہ آپ سارا اسلحہ لے کے اندر ہو۔ ایک یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ڈیموکریٹس جو جن اسٹیٹ میں امیگرینٹس زیادہ ہیں وہاں پہ ڈیموکریٹس کی پاور ہے۔ ڈیموکریٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے یہاں پہ مارشل لا لگا کے یہاں پہ فوج بھیجی تو ہم ٹرمپ کے اور فوج کے خلاف لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف کمیلا ہیرس، اس وقت جو گراف ہے وہ ٹرمپ کا بہتر، ٹرمپ کا نوشن ہی یہ ہے، اس کا نعرہ ریٹورک ہی یہ ہے، ٹو بگ ٹو ریک، ٹھیک ہے، اس کا سلوگن ہے کہ مجھے اتنے ووٹ پڑیں گے کہ میں، اور جو سرویز ہو رہے ہیں ان کے مطابق بھی ٹرمپ کی سپورٹ پہ اسٹرانگر ہے ایز کمپیئر ٹو کمیلا ہیرس۔ لیکن ان دونوں کا انٹرنیشنل اختلاف یوکرین کی جنگ پہ، جو بہت پاورفل فیکٹرز ہیں انٹرنیشنل، بڑے پاورفل لابسٹ ہیں، بڑی پاورفل انڈسٹریز ہیں دنیا میں جو یوکرین کی جنگ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہیں، ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہیں۔ کمیلا ہیرس اور جو بائیڈن اس سپورٹ کے ساتھ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ بڑھے، پھیلے، یعنی یہ یوکرین کو پیسے دینا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ آن دی ادر ہینڈ وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں پریزیڈنٹ بنا تو میں 20-25 دنوں میں پہلے یوکرین کی جنگ ختم کر دوں گا، میں زیلنسکی کو جو سپلائز اور فائنانس اور ایڈ جا رہی ہے وہ میں زیلنسکی سے لے کے امریکنز کو، جیسے افغان وار ختم کرائی انہوں نے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک میجر اختلاف ہے، اور یہ اتنا بڑا اختلاف ہے، یہ ایک ٹیکٹونک شفٹ ہے۔ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا تھیٹر مڈل ایسٹ نہیں ہے، یورپین تھیٹر، یوکرین والا تھیٹر۔ مڈل ایسٹ کے اندر تو کمیلا ہیرس اور ٹرمپ کا آپس میں سیم پیج پہ ہیں، یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہونا چاہیے۔ امریکہ کے اندر آن دی ادر ہینڈ جو یوکرین ہے، اس کے اندر ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بہت پاورفل عناصر کمیلا ہیرس کو پریزیڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں ٹرمپ کو ہروانا پڑے گا۔ جس طرح لاسٹ الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ فلوریڈا کی اسٹیٹ کے اندر دھاندلی کے الزامات لگے، پھر کیپٹل ہل ہوا اور وہ سارا کچھ۔ اس دفعہ بھی ٹرمپ نے کل ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد، لیکن اس کے ہزاروں کے قریب نقلی ووٹ رجسٹر ہو رہے ہیں، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ تو اگر کمیلا ہیرس جیتتی ہے، اگر ٹرمپ جیتا ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے سول وار از لرکنگ جسٹ اراؤنڈ دا کارنر۔ اگر کمیلا ہیرس جیتتی ہے تو ٹرمپ کے سپورٹر کی جس طریقے سے وہ ذہن سازی کر چکا ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کمیلا ہیرس، تو دوبارہ سے کیپٹل ہلز ملٹیپل ہوں گے، سیم ایز دا لاسٹ ٹائم۔ لاسٹ ٹائم تو کرٹیل ہو گیا، اس ٹائم کہتے ہیں کہ کرٹیل ہونا مشکل ہوگا۔ انٹرسٹنگلی
امریکہ کے جتنے بڑے تھنکرز ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, وہ پچھلے 5 سے 6 سال سے ریپیٹیٹیولی سول وار کی بات کر رہے ہیں. ایون براک اوباما نے جو ابھی مووی فنڈ کر کے بنائی ہے ہالی ووڈ کی, اس کا وہ بھی سول وار سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ خود دورانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ یہ جو الیکشن لڑ ہے, جو امریکہ کے سوشل فیبرک کو لوگ سمجھتے ہیں, امریکہ کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, امریکہ کے حالات کو سمجھتے ہیں, امریکہ کی پالیسیز کو سمجھتے ہیں, اس کے امپیکٹس کو سمجھتے ہیں دنیا میں ہونے والے ہیں, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے کرٹیکل اور کنٹروورشل الیکشن ہے, اور اس الیکشن کے بعد امریکہ یکسر تبدیل ہو کے رہ جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ ہو یا کمیلا ہیرس ہو, وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ٹرمپ اپنی جان کی جنگ لڑ رہے ہیں, بائیڈن کمیلا ہیرس اپنی جان کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ اپنے, اور امریکہ اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہا ہے. امریکہ میں خانہ جنگی از گوئنگ جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. امریکہ میں سویلین کے پاس جو اسلحے کی ریشو ہے انلیگل ویپنس کی, وہ پوری دنیا میں شاید سب سے زیادہ ہے. امریکہ اس وقت بارود کے ڈھیر کے اوپر امریکن سوسائٹی بیٹھی ہوئی ہے, جسٹ فلیکر اور پوری امریکہ میں آگ لگ جائے گی. اور یہ ٹرمپ بھی جانتا ہے, کمیلا ہیرس بھی جانتی ہے, امریکہ کے پالیسی میکرز بھی جانتے ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر ٹرمپ جیت جائے گا, اس کے اپنے مسئلے کتنے زیادہ ہیں, وہ ان کو ریکٹیفائی کرے گا کہ اس کو یہ فکر ہوگی کہ پنڈی کے اندر اڈیالہ جیل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا میں نے کچھ کرنا ہے. اس نے یوکرین کے مسئلے کو حل کرنا ہے, اس نے مڈل ایسٹ کے اندر ایک پالیسی مرتب کرنی ہے, اس نے امریکہ کو سول وار سے بچانا ہے, اس نے کیا کچھ کرنا ہے. سو ٹیکنیکلی آپ اگر دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اور اینیمیز. آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وٹ ڈو دا پی ٹی آئی ہیز جو کہ وہ ٹرمپ کو آفر کر, وٹ ڈو دے ہیو فار ٹرمپ؟ نتھنگ. تو یہ ڈیلوژن کہ وہ آ جائے گا اور وہ آ کے کر لے گا, اس طرح پہلے بھی اس طرح سے یہ کرتے رہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسرا, یہ جیرڈ کشنر کی بات کرتے ہیں کہ زلفی بخاری کا وہ دوست ہے, ٹرمپ کا جو داماد ہے, اور یہ سارا کچھ. اس کے پچھلے جو ٹرمپ کا ٹینیور تھا, اس ٹینیور میں جیرڈ کشنر کو لے کے بہت زیادہ کنٹروورسیز ریز ہوئی ہیں, اور پہلے وہ ٹرمپ کا رائٹ ہینڈ تھا. اسی کے کہنے پہ ٹرمپ نے جیروسلم کو ایکسیپٹ کیا تھا, اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کیا تھا, اور زلفی بخاری کے بہت قریبی ہے. اس دفعہ الیکشن کیمپین میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جیرڈ کشنر کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جتنی پچھلی دفعہ تھی. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو امریکہ کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو کشنر سے دور رکھے گا, جب پریزیڈنٹ بن گیا تب بھی. تو وہ والا بھی لنک جو ہے ان کا, وہ کارآمد نہیں ہوگا. سو حقیقت یہ ہے کہ they have a lot on their plate at the moment. عمران خان نان ایگزسٹنٹ ہے, is literally non existent. بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. ایون جو اس کے سسرال ایکس ان لاز ہیں وہ بھی پریشر ڈالیں, تب بھی امریکہ کے اپنے انٹرنل حالات اتنے بڑے ہیں اور کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ عمران خان ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. تو یہ اس فالز ہوپ میں جینا چھوڑ دیں. نا امیدی کہ آپ نے وہ پریویل کر رہی ہے. نہیں, تو میں نے امید کے ہوپ دکھائی کہ وہ اندر ہی رہے گا, فکر نہ کریں. یہ تو آپ کو ہے نا, لیکن this is the finest ray of hope that the fitnah is curtailed inside Adyala. اچھا, ہوپ لیسنس سے مجھے یاد آیا, آج ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں 19 لاکھ جو نوجوان ہیں پاکستان کے, جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ جو ملائی ہے, انہوں نے اپلیکیشنز دی ملک سے باہر جانے کے لیے, جس میں سے 7-8 ہزار لوگ جو ہیں وہ جا بھی چکے ہیں. اب یہ میں رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو 2022 سے اب تک کی, مطلب کہ 2024. کیا سمجھ آتی ہے آپ کو, یہ کیوں برین ڈرین ہو رہا ہے؟ وائی دا ینگسٹر اور وہ زیادہ یا تو کچھ جا چکے ہیں یا کچھ جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جانا ہے. مطلب دیر از نو ہوپ فار دیم, فار دا فیوچر آف پاکستان, فار دیئر فیوچر. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہو از ریسپانسبل؟ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو رسپانسبل ہیں, لیکن ابھی میں آپ کو پھر دوبارہ سے ایکسپلین کروں گا. آپ ذرا دنیا کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. یورپ اس وقت کوئی پچھلے 6 ماہ سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرا کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن یا رشین فارن منسٹر سرگئی لیوروف یا رشین آرمی کے جو چیف ہیں ان میں سے کسی نے یہ اسٹیٹمنٹ نہ دی ہو کہ ہم نیوکلیئر بام استعمال کریں گے, ہم یورپ کو نیوک کریں گے. کوئی ایسا ہفتہ نہیں گزرا. دنیا کی تاریخ ہے,
آج تک پچھلے 5000 سال کی جو لکھی ہوئی تاریخ ہے اس میں 7400 کے قریب جنگیں ہو چکی ہیں. 2.8 wars per year. دنیا کی صرف ایک ریالٹی ہے انٹرنیشنل ریلیشن. there is only one certainty in international relation and that is war. 2.8 wars per year دنیا کی تاریخ میں یہ ایوریج بنتی ہے آلموسٹ. دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ہتھیار نہیں بنا جو استعمال نہیں ہوا آج تک. ٹھیک. دنیا میں اس وقت انفلیشن اپنے پیک پہ ہے. کینیڈا کو آپ دیکھ لیں, انفلیشن اسکائی راکٹنگ ہے. یورپ کے اندر آپ حالات دیکھ لیں, اتنے برے حالات ہیں. آپ سرفیس پہ تو آپ کو بڑا نظر آتا ہے, آپ کسی اپنے دوست سے بات کر لیں جو یورپ میں گیا ہو کام کر رہا ہو, اس سے پوچھیں کیا حالات ہیں یورپ کے. ہم تو پریکٹیکلی ہم ان ساروں کے ساتھ ان ٹچ بھی رہتے ہیں. میں خود بھی ان علاقوں میں رہ چکا ہوں, میں دیکھ چکا ہوں حالات کو. یورپ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی ٹائم یوکرین کی جنگ چھڑے گی اور تباہی ہوگی. مڈل ایسٹ آپ کے سامنے ہے, ایران تک تو وہ پہنچ گیا. پچھلے دنوں اسرائیل نے ایران کے اوپر اسٹرائک کی. پوری دنیا میں اس وقت صرف اور صرف جنگیں ہونی ہیں. انٹرنیشنل آرڈر کولیپس کر کے, انٹرنیشنل لا کولیپس کر کے. آپ کے سامنے فلسطین میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے کیا کر لیا, یوکرین کی جنگ رکوانے میں ناکام رہے. اور جنگیں ہی ایسے حالات میں اگر پاکستانیوں کے لیے کہیں پہ خیر ہے تو وہ پاکستان ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ہوپلیسنس اتنی زیادہ پھیلا دی گئی ہے. یس, تھرو اے پلانڈ پروپیگنڈا. آپ نے ابھی بات کی ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی. آپ اگر خود ایز این انڈیپینڈنٹ ریسرچر آپ ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھیں, اور پاکستان تحریک انصاف زدہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی آپ ویلاگز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایک ہی ریٹورک نظر آئے گا. لٹ گئے, برباد ہونے لگے ہیں, پاکستان کے ٹکڑے ہونے لگے ہیں, پاکستان کی اکانومی تباہ ہونے لگی ہے, برباد ہونے لگی. ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ عمران خان کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں, کیا عمران خان نے نہیں کہا کہ اگر مجھے وزیر اعظم نہ بنایا تو پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے, آئی ایم ایف کے قرضے میں ڈوبنے لگا, پاکستان ڈیفالٹ. کیا ریالٹی یہ نہیں؟ ریالٹی یہ نہیں ہے. وہ تو کہتے تھے کہ یار پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگے, اب تو 2 سال سے کہہ رہے ہیں ہو گیا ڈیفالٹ. وہ کہتے بس اگلے ہفتے تباہ ہونے لگے, اگلے ہفتے ڈیفالٹ ہونے لگے, خدا نخواستہ اگلے ہفتے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے لگے. تو کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. سو یہ آپ لیکن حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی نہیں رکھتا. ویسے ہی کہت الرجال ہے, وائز لوگوں کی کمی ہے پوری دنیا میں, سچ بولنے والوں کی کمی ہے, حق پہ رہنے والوں کی کمی ہے. دجالی دور ہے, ایز یو سیڈ, اٹس این ایرا آف کنفیوژن, اٹس این ایرا آف مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈا. جب چلے جاتے ہیں کشتیوں میں, راستے میں بھی اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہیں, وہاں جا کے بھی ذلیل پریشان ہوتے ہیں, اور پھر روتے ہیں کہ ہم جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں. ڈنکی کے علاوہ بھی جو جاتے ہیں وہ بھی پھر ادھر جا کے رو رہے ہوتے ہیں کہ تم نہ آنا, تم ادھر ہی رہو, حالات نہیں ٹھیک یہاں پہ, تو بھئی تم کیا لینے گئے تھے. سو یہاں پہ پوری دنیا کے یہ حالات ہیں. ریسزم اپنے عروج پہ ہے, زینوفوبیا اپنے عروج پہ. انگلینڈ کے اندر جو حالات ہیں اس وقت, وہ جو NHS وہاں کی ہیلتھ فیسلٹی ہے, اس کو کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں کہ کتنے برے حالات میں جو وہاں کا پورا ہیلتھ سسٹم جو کہ دنیا کا بہترین سسٹم تھا وہ کلیپس کر گئے. دانت نکلوانا ہو تو 8-8 مہینے آپ کی باری نہیں آتی. جرمنی کا بھی یہی حال ہے. سوشل سیکورٹی ختم ہو چکی, جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹس کا ایک نوشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے. There is no social welfare left in Europe. سو پھر بھی اگر یہاں پہ پاکستان سے ہم نے جانا ہے تو جا کے دیکھ لو. یہ تو وہی بات ہوگی کہ آگے کنواں پیچھے کھائی, آگے کنواں پیچھے کھائی نہیں ہے نا. یہی تو پرابلم ہے. یہی وہ بات ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. آپ کے لیے جو دنیا کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں حالات کو, تو پاکستان میں بہت خیر ہے. جو پاکستان میں آپ کو آزادی ہے وہ دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے. یہ آزاد ڈیجیٹل ہے. ٹھیک ہے, تو وائی مطلب دیکھیے بات سنیے, یا تو آپ یہ تصور کر لیں, کہہ لیں کہ یہ جو نوجوان باہر جا رہے ہیں ان کا دماغ خراب ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ دماغ سے نہیں سوچتے, اور یہ آپ کبھی ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد بنا دیتے ہیں. یا پھر یہ کہ یار کم از کم اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ اتنے عقل مند ضرور تھے کہ انہوں نے دیکھا یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو ہی انہوں نے موو کیا. مطلب ہاؤ ول یو کنونس دا پیپل جو کہ ہوپلیس ہیں پاکستان کے فیوچر کو لے کر اور اپنے فیوچر اس ملک میں دیکھنے پہ. دیکھیے, اب میں نے آپ کو دنیا کے حالات بتائے ہیں, آپ مجھے خود بتائیں. وہ تو ٹھیک آپ ہے, آبزرو کرتے ہیں, آپ سمپل ورڈز میں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو, کہ یہ لوگ اسٹوپڈ ہیں. ہاں, میں سمپل ورڈز میں یہی کہہ رہا ہوں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات کہی جا سکتی ہے. یہ ہم مجھے آپ یہ بتائیں, میں آپ کے سامنے حالات یہ سارے رکھے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا دنیا میں جنگیں ہونے والی ہیں, میں نے آپ کو بتایا یوکرین. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک دوست تھا, وہ یوکرین میں میڈیکل پڑھنے کے لیے گیا تھا.
ہم کیونکہ IR پڑھتے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 1-2 سال سے پیوٹن اپنی فورسز لے کے آ گیا یوکرین کے بارڈر پہ، کسی بھی ٹائم حملہ کر دے گا. ٹھیک، میں اس کو کہتا تھا کہ یار یوکرین کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹرمپ کسی بھی ٹائم حملہ کر دے گا، وہاں سے نکلو. اس کو میں نے 3-4 دفعہ کہا، 4 مہینے 5 مہینے گزر گئے. اس نے اس کے بعد میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ یار کوئی ٹرمپ حملہ نہیں، کوئی پیوٹن حملہ نہیں کرے گا، کچھ نہیں ہوگا، حالات بالکل ٹھیک ہے، تم ایگزیجریٹ کر رہے ہو. پھر ہوا یہ کہ پیوٹن نے حملہ کیا، اور پھر وہ میرا خیال ہے تقریباً 1.5 مہینے سڑکوں کے اوپر پیدل چلتا ہوا کسی طریقے سے پولینڈ پہنچا. وہاں پہ اس کو تھوڑی ریفیوج ملی اور اس سے پھر وہ پاکستان واپس آیا. اسرائیل کہہ رہا ہے میں نے ایکسپینڈ کرنا ہے، پیوٹن کہہ رہا ہے کہ میں نے جنگ کو یورپ میں لے کے جانا ہے. اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اگر میں آپ کو کہوں کہ دورانی صاحب آپ یورپ جائیں گے پاکستان جیسا امن چھوڑ کے، تو میں یہ کہوں گا کہ میں نہیں جاؤں گا. ہاں، اگر آپ کہیں گے کہ میں جاؤں گا تو پھر میں اسٹوپڈ ہی کہوں گا آپ کو، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر میں یہ نہیں کہوں گا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یار میرے لیے یہاں اپرچونٹیز کی بات کریں. اپرچونٹیز کیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. مطلب کون اتنا پاگل ہوگا جو اپنی فیملی اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا چاہے گا یہاں سے اپنا سکون برباد کرے گا. آپ نے وہی بات کی نا، میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ابھی ہماری اس پوڈ کاسٹ سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پرسیپشن از بگر دین ریالٹی. جب آپ نے ایک پرسیپشن یہ بلڈ کر دی ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، پاکستان میں تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. آپ اگر اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو پچھلے دور سے اکنامک انڈیکیٹرز پچھلے 6 سے 8 ماہ کے اندر بہتر ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرنے کی جو بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بعد ابھی دیکھیں جو SCO کانفرنس ہوئی ہے پاکستان میں، وہ انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں، پوری دنیا میں آٹومیٹیکلی پاکستان سینٹرل سٹیج پہ آ گیا. دنیا کی جو ہوائیں اس وقت چل رہی ہیں، جو IR اس وقت پوری دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل ریلیشن فارم ہو رہے ہیں، وہ پاکستان کو فیور کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت ابھی کل ایک ایرانین یوٹیوبر ریسرچر ہیں، انہوں نے ویڈیو بنائی کہ پاکستان دنیا کے 4تھا سب سے بڑا آئل ریزرو پاکستان میں. لیکن یہ چیزیں آپ کو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ نظر نہیں آئی، کیونکہ تکلیف، پین اور مظلومیت یہاں پہ بکتی ہے، نیگیٹیوٹی بکتی ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. سو پاکستان، اقبال کا شعر ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. ڈھونڈنے والے چاہیے، اپرچونٹیز کہیں پہ بھی نکل آتی. رائٹ. اچھا، اس چیز کو اور دیگر چیزوں ہم بہت آبجیکٹیولی بھی دیکھیں گے اگلے کچھ ایپیسوڈز میں. ہم ہفتہ وار بیٹھا کریں گے. احمد، آج میں اپنے آڈینس کو بھی یہ بتاؤں گا، احمد حسن العربی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر، خوش رہیے.